السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل وطن کی خدمت کے ڈھنگ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا لکھا ہوا سبق آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ آج کی ملاقات میں رومن نمبر 3 زبان شناسی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے اندر ہم کو مصنف نے کیا کام دیا ہے؟ لفظیات، لفظ یہ واحد ہے، لفظیات اس کی جمع ہے۔ سی پیٹرن میں اس بات کا اہتمام کیا گیا رومن نمبر 3 میں، خصوصاً 10ویں کلاس کی اس کتاب میں، کہ سبق ہی سے کچھ الفاظ، معانی، ازداد، مترادفات ان کو نکال کر انہی سے اردو زبان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کام ہم کو آج کیا دیا گیا ہے، ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلا کام ہے الف، ان الفاظ کے واحد کتاب سے تلاش کر کے لکھیں۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد اور جمع، واحد کے مقابلے میں جمع آتا ہے۔ واحد ایک کو کہا جاتا ہے اور جمع ایک سے زائد کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے واحد کیا ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے، اور جمع کیا ہے تو اس کی واحد کیا آتی ہے۔ متعلمین، متعلمین کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، اس کا واحد آئے گا متعلم۔ افکار جمع لکھی ہوئی ہے، اس کا واحد آئے گا فکر۔ اغلاط اس کا واحد ہے غلط۔ ممالک یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملک۔ اغراض یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا غرض۔ گویا کہ متعلم، متعلمین، فکر، افکار، غلط، اغلاط، ملک، ممالک، غرض، اغراض، یہ ہمارا کام پہلا ہوا الف سیکشن میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ با سیکشن میں انہوں نے کیا کام دیا ہے۔ ان افعال کے فاعل سبق سے تلاش کر کے لکھیے۔ فعل کس کو کہتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں، ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، ورک کو کہتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، چلنا، پڑھنا، یہ سب کام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فعل۔ تو ان کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے پڑھنے والا، پڑھانے والا آدمی، کام کرنے، ورک ہے جیسے ورکر، تو ورکر جو ہے یہ فاعل ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فعل لکھا ہے، تو اس کا فاعل ہم کو تلاش کرنا ہے سبق سے۔ پہلا فعل کیا ہے؟ غفلت، اس کا فاعل آئے گا غافل۔ تعلیم، متعلم، تعمیر، معمار۔ غافل غفلت کرنے والا، متعلم تعلیم دینے والا، معمار عمارت بنانے والا۔ تو ان کے کام کیا ہوں گے؟ غفلت، تعلیم اور تعمیر۔ کام نمبر 3 یعنی جیم سیکشن میں ذیل کے الفاظ کے معنی جملوں کے لحاظ سے قوسین میں لکھیں۔ یہاں پر 4 جملے دیے گئے ہیں اور 4 الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو یہ 4 الفاظ ان 4 جملوں سے ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو ان جملوں کے سامنے لکھنا ہے۔ پہلا جملہ، دریائے گوداوری وہ کرشنا جنوب ہند کے 12 ماسی دریائیں ہیں۔ ایک جملہ ہے، اس جملے کا مطلب سمجھیے۔ ہندوستان کی 2 بڑی ندیوں کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں، گوداوری ندی اور کرشنا ندی۔ یہ 2 ندیاں سال کے 12 مہینے بہتی ہی رہتی ہیں۔
اس جملے کا مطلب ہے 12 ماسی دریائیں۔ تو اس جملے کے سامنے قوسین میں آپ لکھیں گے اوپر کے الفاظ میں سے 12 ماسی۔ نمبر 2، 14 سال کی عمر سے پہلے تعلیم ترک کر دینا قانونی جرم ہے۔ ترک یہاں پر پہلے میں آیا ہے، لفظ ترک وہ دوسرے جملے سے تعلق رکھتا ہے، اور ترک کے معنی آپ کو سبق میں بتایا تھا کہ ترک کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا۔ جملہ نمبر 3، عوام کی اکثریت تعلیم سے نابلد ہونے کی وجہ سے افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جملہ بڑا پیارا لکھا ہے انہوں نے، میں دوبارہ اس جملے کو پڑھتا ہوں۔ عوام کی اکثریت تعلیم سے نابلد ہونے کی وجہ سے افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان کی عوام کا بڑا حصہ، ایک میجارٹی پاپولیشن ایسا ہے کہ وہ علم سے دور ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ لوگ غریب زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ حقیقت میں مال و دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور حقیقت میں مال و دولت جو ہے وہ علم ہی کی دولت ہے۔ بہرحال یہاں پر ہمارے اوپر کے 4 الفاظ میں سے ایک لفظ ہے افلاس، تو بریکٹ میں آپ لکھیں گے افلاس۔ جملہ نمبر 4 ہے پتا مار کر تعلیم حاصل کرنے سے ہی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ پتا مارنا یعنی سخت محنت کرنا، اوپر بھی لفظ انہوں نے وہی لکھا ہے پتا مارنا۔ گویا کہ پہلے لفظ کا تعلق پہلے جملے سے ہوگا 12 ماسی، دوسرا لفظ ہوگا ترک، تیسرا لفظ افلاس، اور چوتھا لفظ پتا مارنا۔ اس طریقے سے اس 4 بریکٹ کے اندر، 4 قوسین کے اندر یہ 4 الفاظ لکھے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قواعد گرامر کے اندر انہوں نے کیا کام دیا ہے۔ متضاد کا تعارف کرایا ہے۔ اپوزٹ کس کو کہتے ہیں، اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا تعارف انہوں نے کرانے کی کوشش کی ہے۔ تو واو عطف کے ساتھ 2 اپوزٹ، 2 مد مقابل کے الفاظ جمع کیے جائیں تو اس کو متضاد کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صبح و شام، صبح یہ شام کا اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دبلا اور موٹا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رات اور دن یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے واو کا استعمال ہوا ہے، اس واو کو واو عطف کہا جاتا ہے۔ واو عطف کس واو کو کہتے ہیں؟ تو پچھلے کا جو لفظ ہے، جو گزرا ہوا لفظ ہے، یہ دوسرا آنے والا ان دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی جو ہے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ واو ہے، تو اس واو کو جو ہے واو عطف کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں واو عطف کے ذریعے سے استعمال ہونے والے الفاظ کو متضاد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مثال دی صبح و شام، زمین و آسمان، اوپر کے دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایسے الفاظ جو واو عطف کے ساتھ اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہوں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ متضاد یہ ضد سے بنا ہے، جس کو اپوزٹ کہتے ہیں۔ مشق ان الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ نشیب و فراز، نشیب کا اس کے سامنے کیا آئے گا واو کے بعد؟ وہ فراز، نشیب و فراز۔ لفظ نمبر 2 ہے ابتدا
و انتہا، واو کے استعمال کے ساتھ ہی ہم کو بولنا ہے، ابتدا و انتہا۔ نمبر 3 اول و آخر۔ نمبر 4 عرش و فرش۔ نمبر 5 شکست و فتح۔ نمبر 6 روشنی و اندھیرا۔ نمبر 7 ادنا و اعلی۔ نمبر 8 موت و زیست۔ نمبر 9 قیمتی و ارزاں۔ نمبر 10 مصیبت و راحت۔ یہاں پر انہوں نے متضاد الفاظ کو جمع کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے، اس کے اندر تقریباً 50-55 الفاظ دیے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان الفاظ کے ازداد اسی کے اندر ہیں، ڈھونڈ کر پڑھ کر آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پوشیدہ، آشکارا۔ پوشیدہ کے معنی ہوتے ہیں چھپنا، آشکار کے معنی ہوتے ہیں دکھنا۔ تو دکھنے کا اپوزٹ، دیکھنے کی ضد جو ہے وہ نہ دکھنا ہے، چھپ جانا ہے۔ شب و روز، ہجر، وصال، دیر و حرم، حق و باطل، شاہ و گدا، گداہ و شاہ، بقا و فانی، سفید و سیاہ، اعلی و ادنا، قدیم و جدید، حرام و حلال، تذلیل و تکریم، گراں و ارزاں، سیاہ و سفید، آغاز و انجام، بد و نیک، حیات و موت، شکست و فتح، نفع و نقصان، انجام و آغاز، خاص و عام، حلال و حرام، نشیب و فراز، وصال و ہجر، عرض و طول، ارزاں و گراں، حق و باطل، موت و حیات، طول و عرض، حرم و دیر، نقصان و فائدہ، عام و خاص، روز و شب، آشکار و پوشیدہ، فتح و شکست، ادنا و اعلی، جدید و قدیم، شاہ و گدا، نیک و بد، کثیر و قلیل، جلوت و خلوت، جزا، سزا، اصغر، اکبر۔ اصغر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا اور اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا۔ ویسے تو صغیر کے معنی چھوٹا آتا ہے، یہاں پر جو اس میں تفضیل کے ساتھ اصغر انہوں نے بتایا تو بہت چھوٹا۔ اصغر کے معنی بہت چھوٹا، اکبر کے معنی بہت بڑا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مختصر، مختصر کے معنی ہوتے ہیں کم، مختصر و جامع، خلوت و جلوت۔ خلوت کے معنی ہوتے ہیں اکیلا ہونا، اور جلوت کے معنی ہوتے ہیں مل کر بیٹھنا۔ خیانت و امانت، اکبر و اصغر، سزا و جزا، امانت و خیانت، جامع، مختصر، فنا و بقا۔ فنا کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا، بقا کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو کہتے ہیں فنا کا اپوزٹ، فنا کی ضد جو ہے وہ بقا ہے۔ قلیل، قلیل کے معنی ہوتے ہیں کم، اس کا اپوزٹ آئے گا کثیر، کثیر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، قلیل و کثیر۔ تکریم و تذلیل، تکریم کے معنی عزت کرنا، تذلیل کے معنی ذلیل کرنا۔ فراز
नशेब, नशेब व फराज जो है ऊंच और नीच को कहा जाता है। काम नंबर 3, मुतरादिफ, हम माना अल्फाज। मुतरादिफ किसको कहते हैं, इसके पहले भी आप लोगों के सामने बार बार बताया गया मुतरादिफ किसको कहा जाता है। मुतरादिफ कहते हैं किसी एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारा जाए, यानी अल्फाज दो चार हो, माना और मतलब एक हो। जैसे बताया था आपको, ऊंचाई बुलंदी, ऊंचाई बुलंदी, ऊंचाई का माना भी वही होता है और बुलंदी का माना भी वही होता है। लिबास, कबा, कबा के माने भी होते हैं, लिबास के माने भी वही होते हैं। तो जमीन व फर्श, जमीन के माने भी वही हैं और फर्श के माने भी वही हैं। तो कहते हैं अक्लमंद और होशियार, दोनों का मतलब यही है। तो कहते हैं कि अल्फाज कई हो, एक हो, दो हो या उससे भी ज्यादा हो, मगर माना और मतलब एक हो तो उनको मुतरादिफ कहा जाता है, हम माना अल्फाज कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी, चांद को कितने नामों से याद किया जाता है। चांद को कमर कहते हैं, माह कहते हैं, महताब कहते हैं। 3 नाम हैं मगर तीनों का मतलब एक ही है, चांद। सूरज को कितने नामों से याद किया जाता है। सूरज को शम्स कहते हैं, महर कहते हैं, आफताब कहते हैं, मगर मतलब तीनों का एक ही है, सूरज। आसमान को फलक, गगन और आकाश कहते हैं। इन तीनों अल्फाज का माना एक ही है, जिसको कहते हैं आसमान। तो ये इस तरतीब पर जो भी अल्फाज आएंगे उनको कवाइद की ज़बान में, ग्रामर में उनको मुतरादिफ कहा जाएगा। गोया कि आज के हमारे सबक में 2 चीज़ों का इन्होंने तारुफ कराया है, 2 चीज़ों का इंट्रोड्यूस कराया। नंबर 1, अपोजिट किसको कहते हैं, जिद किसको कहते हैं और वो कैसे बनते हैं। तकरीबन 50 एग्जाम्पल्स, मिसाल इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुतरादिफ किसको कहते हैं और मुतरादिफ की मिसालें कैसे हैं और वो कैसे बनता है। मुतरादिफ, मुतरादिफ का तारुफ, किसी एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो ऐसे अलग अलग नाम एक दूसरे के मुतरादिफ या हम माना कहलाते हैं। फिर से पढ़ता हूं मैं, किसी एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो ऐसे अलग अलग नाम एक दूसरे के मुतरादिफ या हम माना कहलाते हैं। अब हम मश्क एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मुतरादिफात को जमा किया है। ज़ैल के मुतरादिफ लिखिए, अक्लमंद, अक्लमंद इसको होशियार कहते हैं। होशियार का माना भी वही है और अक्लमंद का भी माना वही है। नंबर 2, फिरदौस, फिरदौस का मुतरादिफ आएगा जन्नत या बेहिश्त। बेहिश्त के माने, जन्नत के माने और फिरदौस के माने एक ही हैं, जिसको बाग के माने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, बेहिश्त, जन्नत, फिरदौस। नंबर 4, खाक, मिट्टी। खाक के माने, मिट्टी के माने दोनों एक ही हैं। हवा और बारा दोनों एक ही माने में हैं। जंगल व सहरा, जंगल और सहरा दोनों एक ही माने में हैं। रोशनी, उजाला, समंदर, दरिया, हवा, बारा, लिबास, कबा। यहाँ पर इन्होंने कुछ 10 मिसालें दी। अब हम अगला देखते हैं कि काम हमको इन्होंने दिया है। कुछ मुतरादिफात यहाँ पर इन्होंने बिखेर करके लिख दिया है, उसको हमको जमा करना है। देखते हैं, नज्म। नज्म के पहले माने हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। नज्म के माने होते हैं सितारा, नज्म के माने सितारा। तो नज्म का मुतरादिफ अख्तर, अख्तर के माने भी होते हैं सितारा और नज्म के माने भी होते हैं सितारा। फरिश्ता, मलक,
فرشتہ اس کا مترادف آئے گا ملک، کہتے ہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ ملک مت پڑھ لینا یا ملک مت پڑھ لینا یا ملک مت پڑھ لینا، ان چاروں کا املا ایک ہی آتا ہے، ملک، 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 چار الفاظ آپ کے جمع ہو گئے ہیں، صرف حرکات کے بدلنے سے، زبر زیر پیش کے بدلنے سے وہ لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے فرشتہ، اس کا مترادف آئے گا ملک۔ چکر، اس کا مترادف گردش، روشنی، تابانی، تابانی کے تاباں کے معنی چمکدار، رخ تاباں کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی خوبصورت چہرہ۔ چمک، ضیاء یا تابانی بھی لکھ سکتے ہیں آپ، روشنی اور چمک، تابانی۔ زمین، ارض، ایک ہوتا ہے ارض الف سے اور ایک ہوتا ہے ارض عین سے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ الف کے ساتھ جو ارض آئے گا وہ زمین کے معنی میں ہے، عین کے ساتھ جو عرض آئے گا وہ درخواست اور ریکویسٹ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں دل، قلب، قبر، گور، قبر، گور دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ خاک، مٹی، مرض، بیماری، بیمار مت پڑھ لینا، بیمار کا مطلب آدمی ہو جائے گا، فاعل ہو جائے گا وہ کام کرنے والا، اور بیماری یہ ایک الگ چیز ہے، ایک صفت ہے۔ مرض، بیماری، قیام گاہ، کاشانہ، کاشانہ کے معنی گھونسلہ بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، رہنے کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ کاشانہ، قیام گاہ، قلب، دل، کشتی، سفینہ، رخسار، گال، گال کس کو کہتے ہیں؟ کلے کو کہتے ہیں گال، اور رخسار۔ ملک، فرشتہ، گردش، چکر، گردش کے معنی ہوتے ہیں گھومنا۔ ضیاء، روشنی یا تابانی، تابانی، روشنی۔ ملاح، ناخدا، ملاح کس کو کہتے ہیں اور ناخدا کس کو کہتے ہیں؟ دریاؤں کی کشتیاں چلانے والے جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ملاح یا ناخدا۔ پانی کی جو کشتیاں ہوتی ہیں، اسٹیمر ہوتی ہیں، ان کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں چلانے والے گاڑیاں، تو ان کو کہا جاتا ہے ملاح۔ جنگل، دشت، زندگی، حیات، حیات، زندگی، گور، قبر، ارض، زمین، میں، شراب، شراب کے معنی بھی ایک ہی ہیں اور میں کے معنی بھی ایک ہی ہیں۔ اچھا، ایک میں ہوتا ہے میم اے نون غنہ، یعنی میں کے معنی میں ہوتا ہے، عیام کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں پر میں جو آیا ہے وہ میم حمزہ اور اے کے ساتھ آیا ہے، نون غنہ اس میں نہیں ہے۔ میں تو میں مت پڑھ لینا، میں پڑھنا، تو میں کے معنی ہوتے ہیں شراب یا کوئی پینے کی چیز، تو یہاں پر انہوں نے بتایا میں شراب۔ پرند، طائر، طائر کے معنی، پرند کے معنی ایک ہی ہیں۔ بہشت، جنت یا فردوس۔ خاک، مٹی، گال، رخسار، طائر، پرندہ، اوس، شبنم، اوس کا مترادف کیا آئے گا؟ شبنم، ٹھنڈی میں پڑنے والی اوس۔ معلم، استاد، استاد، معلم، معلم کے معنی پڑھانے والا، استاد کے معنی بھی پڑھانے والا یا سکھانے والا۔ ناخدا، ملاح، بت، صنم، صنم بت کو کہا جاتا ہے اور بت کو صنم کہا جاتا ہے۔ دشت، جنگل، شبنم، اوس، کشتی، سفینہ، صنم، بت، شراب، میں، جنت، بہشت، بیماری، مرض، نجم، اختر، یہ
مترادفات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب اگلا انہوں نے کیا کام لکھا ہے، ایک بہت ہی عظیم جملہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے اور عقل مند لوگوں کو ملک چلانے کے لیے ہے، ملک کے حالات معلوم کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ جملہ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، سبق کے آخر میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 70 میں، سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے۔ کیا ہے؟ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے۔ نمبر 1، حکمران جب بے علم ہوں، حکمران جب بے علم ہوں۔ نمبر 2، عالم جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ ہر ایک کا میں الگ الگ مطلب آپ کو بتاؤں۔ حکمران حکومت کرنے والے، پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا پھر خود سے بنے ہوئے بادشاہ ہوں، جب یہ جاہل ہوتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر ملک کو برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی ملک چلانے والا، سیاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالنے والا باعلم ہونا چاہیے، علم یافتہ ہونا چاہیے۔ جاہلوں کے ہاتھ میں ہماری زندگیوں کی چابی نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ملک ہندوستان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، سیاست کے میدان کو جب ڈھونڈ کر دیکھتے ہیں تو دور دور تک ڈگریاں والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ بیچارے چھوٹی موٹی اسکولوں میں کام کرتے ہوئے ملیں گے، روڑی قسم کے لوگ، دبنگ مزاج کے لوگ، گنڈا طبیعت کے لوگ سیاسی میدان میں پیسے کے بل بوتے پر